اور خصوصاً یہ 3 شخصیات جو خاندان بنی ہاشم کی بہادر ترین شخصیات تھیں، یہ ہمیشہ پیغمبر اسلام کے ساتھ رہا کرتے ہوں گے۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ میں نے محسوس کیا کہ کسی نے آ کر میرے پاؤں کو آہستہ سے ہلایا۔ میری آنکھ کھلی تو میں نے یہ منظر دیکھا کہ جبریل امین کھڑے ہیں، اور جبریل امین کے ساتھ ایک اور فرشتہ ہے۔ وہ جبرائیل علیہ السلام سے سوال کرتا ہے، وہ کون ہے پیغمبر اسلام کی دائیں طرف، وہ کون ہے پیغمبر اسلام کی بائیں طرف، اور وہ کون ہے پیغمبر اسلام کی پائنتی کی طرف۔ جبرائیل علیہ السلام ایک طرف پیغمبر اسلام کے پاؤں کو ہلا کر پیغمبر اسلام کو بیدار فرما رہے ہیں، اور دوسری طرف اس فرشتے کو بتا رہے ہیں کہ یہ جو لیٹے ہوئے ہیں یہ ان کے چچا زاد بھائی علی ہیں، اور وہ جو دوسرے نوجوان ہیں یہ ان کے چچا حمزہ ہیں جو سید الشہداء ہونے والے ہیں، اور وہ جو پائنتی میں ہیں وہ ان کے بڑے چچا زاد جعفر طیار ہیں جنہیں پروردگار جنت میں اڑنے کے لیے 2 پر عطا کرے گا۔ جبرائیل علیہ السلام اس فرشتے کو جو دنیا والوں کے لیے نیا ہے اور دنیا والے اس کے لیے نئے ہیں، ان شخصیات کا تعارف کرواتے ہیں۔ پیغمبر اسلام اتنی دیر میں بیدار ہو چکے ہیں، جبرائیل کیسے آنا ہوا؟ یہاں پر ایک نکتہ جو لوگوں کو عجیب محسوس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں پیغمبر اسلام کا مقام ذرا کم ہو رہا ہے، اور وہ اس لیے کہ پیغمبر اسلام بار بار جبرائیل علیہ السلام سے سوالات کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ظاہری طور پر یہ پیغمبر اسلام کو نہیں معلوم ہے اور جبرائیل علیہ السلام کو معلوم ہے۔ یہ بات بڑی عجیب ہے، مگر ایسا نہیں ہے، کیونکہ سوال وہ آدمی بھی کرتا ہے جو لا علم ہے، اور سوال وہ آدمی بھی کرتا ہے جسے ساری معلومات ہیں، مگر کسی تیسرے آدمی کو سمجھانے کے لیے کوئی سوال کیا جاتا ہے۔ معراج کے واقعے کے اکثر سوالات ایسے ہی ہیں کہ امت کے کان تک کچھ چیزیں پہنچانا ہے۔ چنانچہ جبریل امین اور پیغمبر اسلام کے سوال و جواب کا سب سے بڑا مقصد یہی ہے۔ بہرحال جبرائیل علیہ السلام نے پیغمبر اسلام کو بیدار کیا۔ پیغمبر اسلام نے سوال کیا، جبرائیل کیسے آئے؟ جبریل امین نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، پروردگار عالم نے ایک امانت دے کر میرے اس ساتھی فرشتے کو بھیجا ہے۔ وہ فرشتہ پہلی مرتبہ خدمت رسول میں حاضر ہوا ہے، سلام کر کے کہتا ہے، اللہ کے رسول، پروردگار عالم نے آپ کے سامنے 2 پیشکشیں رکھی ہیں، جس کو چاہیں قبول کر لیں۔ پہلی پیشکش یہ تھی کہ وہ چابیوں کا ایک گچھا پیغمبر اسلام کو پیش کرتا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی خزانے ہیں یہ سب کی چابیاں ہیں، اسے آپ لے لیجئے اور ساری دنیا کے بڑے حاکم بن جائیے۔ پیغمبر اسلام نے کہا، اور دوسری پیشکش کہا کہ یا پھر اسے چھوڑ کے آپ اللہ کے ایک عام سے بندے بن جائیے۔ پیغمبر اسلام نے کہا، میں اس کو قبول کرتا ہوں کہ اپنے پروردگار کا بندہ بنوں، چاہے کتنا ہی پست تر، مگر وہ بادشاہت مجھے قبول نہیں